جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم قاضی عبدالغفار کے ایک بڑے مشہور رومانوی ناول لیلا کے خطوط کے حوالے سے لیکچر نمبر 2 کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ یہ ناول لیلا کے خطوط 1931 یا 1932 میں بعض ماہرین کی تحقیق کے مطابق شائع ہوا۔ اردو میں رومانوی طرز کے ناول نگاروں میں قاضی عبدالغفار کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ 1931 میں شائع ہونے والا ناول لیلا کے خطوط ان کا ایک نمائندہ رومانوی ناول ہے۔ مغرب میں خطوط کی تکنیک استعمال کر کے ناول لکھنے کا رواج کافی مقبول تھا، مگر قاضی صاحب نے اس مغربی تکنیک کو خوبصورتی سے استعمال کرتے ہوئے ایک اردو ناول تحریر کیا اور کافی مقبولیت پائی۔ یہ ناول دراصل طوائف پر کیے جانے والے مظالم کی ایک دردناک داستان ہے۔ نفیس خالد اپنے تحقیقی مقالے اردو کے آزادی کے بعد ہندوستان میں اردو ناول موضوعات اور تکنیک میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، لیلا کے خطوط میں ایک طوائف کے حالات کو پیش کیا گیا ہے جو مرکزی نظام میں ایک زود کوب کی ہوئی ہندوستانی عورت کی صدائے احتجاج بلند کرتی ہے۔ دوستو ناول میں جس طوائف کا ذکر ہے وہ سماجی و مذہبی اعتبار سے عائد شدہ پابندیوں سے انحراف کرتی ہے۔ یہ طوائف جس کا نام لیلا ہے، اسے مرد کے ظالم سماج نے طوائف بننے پر مجبور کیا ہے۔ اگرچہ اردو میں بہت سے ناول ایسے ہیں جو طوائف کے موضوع پر تحریر کیے گئے ہیں، مگر کوئی بھی طوائف ان ناولوں میں صدائے احتجاج بلند نہیں کرتی، مگر لیلا دیگر طوائفوں کے برعکس ظلم کے خلاف کمر بستہ ہے اور بلند آہنگ انداز میں احتجاج بھی کرتی ہے۔ مصنف نے ان خطوط میں جو کہ لیلا کی طرف سے لکھے گئے ہیں، ان نام نہاد مصلحین اور مذہبی رہنماؤں کی خباثت کا پردہ چاک کیا ہے، جو صرف اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے عورتوں کی حالت زار سے غفلت برتتے ہیں۔ لیلا کو مردوں کی اس منافقت سے نفرت ہے۔ وہ اس ظالم مردانہ سماج کے قائم کردہ اصول و قوانین کو ٹھوکر مار کر توڑتی ہے اور طوائف بن کر مردوں سے ان عورتوں کا انتقام لیتی ہے جو مردوں کی ظلم و زیادتی کا شکار بنتی ہیں۔ یہ مرد اپنے گھر کی عورتوں سے ظالمانہ برتاؤ کرتے ہیں، دوسری طرف طوائفوں سے تسکین بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیلا ان مردوں کی پارسائی کا لبادہ اتار کر ان کے باطن کی خباثت اور سیاہ پن کو عیاں کرتی ہے۔ لیلا اس وقت کے فرد کی ذہنی کشمکش اور اقدار کی شکست و ریخت کو محسوس کرتی ہے اور تمام سماجی و مذہبی اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے انہیں غلط ثابت کرتی ہے۔ اگرچہ یہ ناول واقعات کے لحاظ سے زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ اس ناول میں احساسات اور جذبات کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ ناول میں لیلا کا ذہنی کرب اور اس کی نفسیاتی کیفیت کو کامیابی سے پیش کیا گیا ہے۔ لیلا سماج کے خلاف طنزیہ لب و لہجہ اختیار کرتی ہے۔ قاری کو لیلا سے ہمدردی بھی محسوس ہوتی ہے اور اسے سماج کے خلاف کھڑا ہونے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ لیلا کے انداز میں تلخی اور بے باکی ہے۔ وہ ایسی باتیں کہہ جاتی ہے جس کی کسی عورت سے یہ سماج ہرگز توقع نہیں کرتا۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے، مرد اور عورت کے اس معاملے میں دنیا کی کسی طاقت کو دخل نہیں۔ یہ معاملہ حکومت، قانون اور مذہب سب سے بالاتر، بلند اور آزاد ہے۔ ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں، یہ میرا پہلا مرد ہے جس نے مجھے عورت بنایا، جس نے میری شاخ سے پھول چن کر چند روز گلے کا ہار بنایا اور پھر مسل کر پھینک دیا۔ یہ ناول اس دور کے نوجوانوں کی ذہنی کیفیت اور رجحانات کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ شفیق الرحمان اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات میں لکھتے ہیں، ناول لیلا کے خطوط میں ایک طوائف کے ذہنی ارتعاشات، سماج سے نفرت، مرد سے بیزاری، بے اعتباری اور کھوکھلی اقدار سے اکتاہٹ کو پیش کیا گیا ہے۔ ناول 3 حصوں اور 52 خطوط پر مشتمل ہے۔ ان خطوط میں ہمیں سماجی حالات، انسانوں کی ذہنی و داخلی کشمکش اور طوائف کی ذہنی حالت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اگرچہ مصنف اس کتاب کو ناول قرار نہیں دیتے، مگر کردار نگاری تکنیک اور کہانی کی پیشکش اسے کامیاب ناول قرار دیتی ہے۔ کسی بھی شخص کے احساسات اور جذبات کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ اس کے خطوط ہوتے ہیں۔ اسی لیے قاضی صاحب نے کہانی کی پیشکش اور اسے حقیقی روپ دینے کے لیے نہایت مؤثر خطوط کی تکنیک کا سہارا لیا ہے۔ لیلا بے باک کردار ہے، گہرا سماجی اور مذہبی شعور رکھتی ہے، رکھ رکھاؤ کے قائل نہیں۔ قاضی صاحب نے کرداروں کے بچپن اور پس منظر پر روشنی ڈالنے کے لیے فلیش بیک کی تکنیک کا بھی استعمال کیا ہے۔
ان خطوط میں ہمیں تمثیلی، مکالماتی، فلسفیانہ، علامتی، تجریدی اور خود کلامی کا انداز بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ قاضی عبدالغفار جمالیاتی و رومانوی تحریک سے متاثر تھے۔ ان کے اسلوب پر عبدالکلام آزاد، نیاز فتح پوری کا اثر ہے۔ قاضی صاحب کے اسلوب میں جذبات کی شدت ملتی ہے۔ رومانیت کے عناصر ہمیں اس ناول کے اسلوب میں نظر آتے ہیں۔ یہ اسلوب کہیں کہیں طنز و تیز اور زہریلا بھی محسوس ہوتا ہے۔ قاضی صاحب کے اسلوب میں تاثراتی طرز اور جذباتی رنگ بھی نظر آتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، عورت جس دیوار کے سائے میں بیٹھتی ہے پھر اٹھ نہیں سکتی۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، میری آنکھوں میں نیند نہیں، سورج کے طلوع ہونے کا انتظار ہے۔ لیلا کے خطوط پہلا اردو ناول ہے جس میں ہمیں سماج کے خلاف بلند آہنگ کرخت اسلوب دیکھنے کو ملتا ہے۔ حقیقت پسندی کی تلخی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ قاضی صاحب نے جس طرح طوائف کی زندگی کو بیان کر کے سماجی کھوکھلے پن اور ہندوستانی عورت کی سماجی حیثیت کو بیان کیا ہے، یہ انداز ہمیں اردو کے اس سے پہلے کسی دوسرے ناول میں نظر نہیں آتا۔ شکریہ۔